السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی آپ کی اردو کی ویڈیو تیسری جماعت کے لیے ہے۔ آپ کی درسی کتاب ابتدائی اردو جو تیسری جماعت کی درسی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پر سبق نمبر 2 ہے، طوطے کی چالاکی کے عنوان سے ایک سبق۔ بہت دلچسپ اور بہت مزیدار سبق ہے یہ، طوطے کی چالاکی۔ چالاکی مطلب ہوشیاری۔ میرے ساتھ ساتھ اس سبق کی آپ ریڈنگ کریں اور جہاں پڑھا جائے وہیں اپنی انگلی رکھیے۔ صفحہ نمبر 7 پر، عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا۔ کیا پالا تھا؟ طوطا پالا تھا عرب کے ایک سوداگر نے۔ سوداگر مطلب تاجر، بزنس مین، عرب کا تھا وہ۔ ایک طوطا پالا تھا اس نے، بہت خوبصورت اور اچھی آواز والا طوطا۔ کیا خوبی تھی طوطے میں؟ خوبصورت تھا اور اس کی آواز بھی اچھی تھی۔ یہ طوطے کی صفت بتائی گئی ہے۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کرنے والے وہ الفاظ، اس کو صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوداگر پرندوں کی بولی جانتا تھا، یعنی پرندے کیا بول رہے ہیں وہ ان کی بولی سمجھتا تھا، اور طوطے سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ میٹھی میٹھی باتیں یعنی مزیدار باتیں، جس سے وہ اپنا دل بہلایا کرتا تھا طوطے سے باتیں کر کے۔ ایک بار سوداگر ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا۔ کہاں کے سفر کے لیے تیار ہوا؟ ہندوستان کے سفر کے لیے۔ جیسے کہ تاجر اور سوداگر ہوتے ہیں، انہیں مختلف ملکوں کے سفر کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، تو ہندوستان کے سفر کے لیے جب وہ تیار ہوا، اس نے اپنے تمام نوکروں چاکروں سے پوچھا اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں، یعنی ہندوستان جا رہا ہوں میں، وہاں سے تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں۔ سب سے پوچھ لیا اس نے ان کی پسند۔ سب نے اپنی پسند کی چیزیں بتائیں۔ آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا، اور دیکھیے طوطے نے کیا کہا، کتنا چالاک طوطا تھا۔ اس نے کیا کہا سوداگر سے، مجھے کچھ منگانا تو نہیں ہے، البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ کس کو سلام پہنچا دیجیے؟ میری قوم کے لوگوں کو، یعنی ہندوستان کے جو طوطے ہیں ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے، ان کو میرا سلام کہہ دیجیے اور میرا حال بتا دیجیے کہ میں یہاں کس حال میں ہوں۔ ان سے کہیے، دیکھیے کیا بتا رہا ہے، کیا کہیے کہ میں پردیس میں ہوں اور آپ نے مجھے بھلا دیا، قسمت نے مجھے قید میں ڈال دیا ہے، آپ آزاد ہیں اور باغوں کی سیر کرتے پھرتے ہیں، میں رات دن وطن کی اور آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں۔ اس قید سے رہائی کی کوئی صورت ہو تو مجھے بتائیے، ورنہ میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ یہ طوطے نے اپنی قوم کے طوطوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگ مطلب جو قوم کے لیے یہ سلام اور یہ پیام کہلا بھیجا تاجر کے ذریعے سے ہندوستان۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیے، صفحہ نمبر 8۔ سوداگر نے طوطے کی بات بھی لکھ لی۔ جب وہ سفر کرتے کرتے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے طوطوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ بہت سارے طوطے ایک جگہ نظر آئے۔ اس نے اپنی سواری روکی اور طوطے کا سلام و پیام پہنچایا۔ پیام سنتے ہی ان طوطوں میں سے ایک تھر تھرا کر زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈا ہو گیا مطلب مر گیا زمین پر گرتے ہی۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے یہ پیغام کیوں پہنچایا۔ شاید یہ طوطا اس طوطے کا عزیز تھا، یعنی رشتہ دار تھا، بہت قریبی تھا، اسی لیے صدمے سے گر کر مر گیا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اس نے سواری آگے بڑھائی۔ کچھ دنوں کے بعد سوداگر وطن لوٹا۔ طوطے نے اپنے تحفے کے بارے میں پوچھا۔ سوداگر نے کہا، اس سلسلے میں مجھے بہت رنج اٹھانا پڑا اور تمہاری بات کہہ کر میں بہت پچھتایا، یعنی بہت افسوس ہوا، مجھے بات کہنی نہیں چاہیے تھی، میں نے بعد میں اس بات کو سوچا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا؟ طوطے نے پوچھا۔ سوداگر بولا، پیڑ پر طوطوں کا ایک جھنڈ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے تمہارا سلام و پیام پہنچایا ان میں سے ایک طوطے کا برا حال ہو گیا، اس کا دل پھٹ گیا، وہ کپ کپا کر زمین پر گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ طوطے نے سوداگر سے جو یہ ماجرا سنا تو وہ بھی اسی طرح کپ کپایا، پنجرے میں گر پڑا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوداگر یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا، یعنی بہت غمگین ہوا، دانتوں سے انگلیاں کاٹ لیں، رونے دھونے لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کہا،
یہ طوطا جو ہے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہائے میں نے یہ کیسی غلطی کی، اگر میں یہ بات نہ کہتا تو کیا حرج ہو جاتا۔ سوداگر نے رو دھو کر طوطے کو اٹھایا اور پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ طوطا زمین پر گرتے ہی اڑا اور ایک پیڑ کی ٹہنی پر جا بیٹھا۔ سوداگر نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ طوطے نے کہا میری قوم والے طوطے نے مجھے سبق دیا تھا کہ تو اپنے میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں چھوڑ دے، اپنے کو مردہ بنا دے، پھر تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ کہا اور اڑ کر اپنے وطن ہندوستان روانہ ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے اس سبق میں کیا طوطے کی چالاکی تھی اور ہوشیاری تھی، کس طرح سے اس نے آزادی حاصل کی۔ اب اس کے بعد میں اس سبق کے الفاظ معنی یاد کیجئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سوداگر کا مطلب تجارت کرنے والا یعنی تاجر، خوبصورت اچھی شکل والا جس کی صورت اچھی ہو، پردیس وہ ملک جو اپنا وطن نہ ہو اس کو پردیس کہتے ہیں، رہائی آزادی، عزیز کا مطلب رشتہ دار، ٹھنڈا ہونا مر جانا، رنج اٹھانا صدمہ برداشت کرنا، ماجرا کا مطلب واردات، صدمہ اٹھانا غم اٹھانا، دل پھٹنا بہت افسوس کرنا، رنجیدہ کا مطلب غمگین، گھٹ گھٹ کر مر جانا، تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنا۔ اب یہاں دیکھیے غور کرنے کے بعد میں کیا لکھ رہے ہیں، یہ طوطے نے تحفے کے بدلے میں دوستوں کو سلام اور پیام اسی لیے بھیجا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ رہائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 10 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 10 پر یہ کچھ سوال ہیں جو یہاں 4 سوال دیے ہوئے، سوچیے بتائیے اور لکھیے کہ عنوان سے الف بے جیم اور دال، یہ سوال اور اس کے جواب آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کی یہ کاپی ہے، کاپی کے اوپر سبق نمبر لکھیے، سبق نمبر 2 طوطے کی چالاکی، اس سبق کا نام، اور یہاں تاریخ ڈال کر جس تاریخ میں آپ کام کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو الف کے سے ہے، الف یہاں پر الف، سوداگر کس ملک کے سفر پر نکلا تھا؟ اس کا جواب ہے سوداگر ہندوستان کے سفر پر نکلا تھا۔ اس طرح سے لکھ کے 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیجئے۔ پھر اگلا سوال بے لکھیے، طوطے نے اپنے دوستوں کو کیا بھجوایا تھا؟ اس کا جواب لکھ دیجئے نیچے، طوطے نے اپنے دوستوں کو اپنا سلام اور پیام بھجوایا تھا۔ میں نے یہاں لال اور نیلے پین سے سوال اور جواب لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن آپ اپنی کاپی میں پینسل سے لکھیے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ریڈ اور بلو پین استعمال کیا گیا ہے تو ہم کیا کریں، آپ پینسل سے ہی کام کریں گے۔ اگلا سوال لکھیے 2 لائنیں یا 1 لائن چھوڑ کر، جیسے آپ نے اوپر چھوڑا تھا۔ جیم، سوداگر کو کس بات پر افسوس ہوا؟ اس کا جواب لکھ دیجیے اس کے نیچے، سوداگر کو طوطے کے اچانک مرنے پر افسوس ہوا۔ پھر 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور اگلا سوال ہے دال، یہ لکھیے طوطے کی چالاکی کیا تھی؟ اس کا جواب لکھ دیجیے نیچے، جواب ہے طوطے کی چالاکی، طوطے نے اپنے مرنے کا بہانہ کر کے رہائی حاصل کر لی، یہ طوطے کی چالاکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کے یہ سوال جواب ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہیں، نمبر 4 لکھ کر خالی جگہوں کو نیچے لکھے ہوئے صحیح لفظوں سے بھریے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور یہ خالی جگہیں ہیں۔ سوداگر پرندوں کی کیا جانتا تھا؟ ان میں سے آپ ایک لفظ لکھ دیجئے بول کر، دیکھ کر کون سا لفظ آئے گا یہاں پر، اس میں سے چھانٹ کے ایک لفظ لکھ دیجئے، بہت آسان ہے جی، شاباش، بولی، ہاں یہاں پر لکھ دیجئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگلا جو جملہ ہے وہ ہے اس قید سے کائے کی کوئی صورت، قید سے کی کوئی، جی شاباش، رہائی، قید سے رہائی کی کوئی، دیکھیے میں نے پہلے بتا دیا تھا صورت ہے تو یہاں پر آ جائے گا صورت ہو تو مجھے بتائیے، اس قید سے رہائی کی کوئی صورت ہو تو مجھے بتائیے۔ اگلا جملہ ہے جیم، پیام سنتے ہی ان طوطوں میں سے ایک، ان میں سے دیکھیے کون سا لفظ آئے گا، جی شاباش، تھر تھرا کر، ہاں تھر تھرا کر زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب 2 جملے اور 2 لفظ رہ جاتے ہیں، 2 الفاظ رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے دال، شاید یہ طوطا اس طوطے کا کیا تھا، جی دیکھیے اس میں کیا لفظ رہ گیا ہے، 2 لفظوں میں سے ایک لفظ یہاں پر لکھنا ہے آپ کو، ہاں شاباش، عزیز، ہاں شاید یہ طوطا اس طوطے کا عزیز تھا۔
اب دیکھیے ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی لفظ ہے، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں، تو یہاں پر آپ اس لفظ کو لکھ دیجئے اور اس جملے کو بھی مکمل کر دیجئے۔ اس کے بعد میں یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی اپنی کاپی میں کریں گے آپ کام، جب آپ سوال جواب لکھ چکے ہیں تو نیچے اسی طرح سے کچھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ان لفظوں سے جملے بنائیے، اس طرح کر کے لکھیے آپ یہاں اپنی کاپی میں، اور پھر ان الفاظ کو ایک ایک کر کے لکھ دیجیے اور سامنے ایک جملہ لکھ دیجیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے وطن، تو یہاں لکھیے وطن۔ اس کے بعد میں جیسے میں نے یہاں جملہ لکھا ہے، ہم اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح لکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے خواہش، دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جملہ ہو گیا، آپ بھی اسی طرح لکھ دیجیے۔ پھر اس کے بعد میں جو لفظ ہے وہ ہے سبق، سبق لکھیے یہاں پر، اور سبق کو جملے میں استعمال کرتے ہوئے یہاں لکھیے زندگی جو سبق دیتی ہے انسان وہ کبھی نہیں بھولتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کے 3 جملے ہو گئے۔ اور چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے ماجرا، ماجرا یہاں پر لکھ دیجیے اس کا جملہ۔ عقل مند لوگ کوئی فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے پورا ماجرا سمجھتے ہیں، یعنی پورا معاملہ سمجھتے ہیں، پوری بات سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہی عقل مند لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے یہ 4 جملے تو میں نے کرا دیے۔ اب یہ 5واں اور 6واں جملہ صدمہ اور رنج، یہ آپ خود کیجئے اسی طرح سے جیسے میں نے یہ جملے بنوائے ہیں، صدمہ اور رنج پر آپ خود جملے بنائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں ان محاوروں پر غور کیجئے۔ اب یہاں نیچے کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں۔ پانی میں آگ لگانا، الف ہے پانی میں آگ لگانا، ب ہے اپنا الو سیدھا کرنا، تو آپ کو ان پر غور کرنا ہے۔ جیم ہے آنسو پہنچنا، یہ سب محاورے ہیں۔ محاورہ عام بول چال میں چند ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ محاورے کی تعریف ہے، محاورے کی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو استاد کی مدد سے سمجھیے۔ ٹھنڈا ہونا، دل پھٹنا، دانتوں سے انگلیاں کاٹنا۔ ٹھنڈا ہونا کا مطلب ہے مر جانا، یہاں پر مرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھنڈا ہونے کا لفظ بھی، یہ جو محاورہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ دل پھٹنا بہت زیادہ صدمہ ہونا، بہت زیادہ افسوس ہونا، اتنا افسوس کہ جیسے دل پھٹ گیا۔ دانتوں سے انگلیاں کاٹنا، یعنی جس طرح انسان اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹ لیتا ہے، یعنی اتنا صدمہ، اتنا افسوس ہونا کہ اسے اپنا جو ہے وہ احساس ہی نہ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں دانتوں سے انگلیاں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں یہاں پر لفظوں کے درست املا پر صحیح کا نشان لگائیے، یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ آپ اس میں دیکھیے یہ 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، عزیز، عجیز اور عزیز، تو یہاں پر صحیح املا کون سے لفظ کا ہے اس پر آپ صحیح کا نشان لگا دیجئے، جی جیسے کہ یہاں پر الف میں عزیز ہے، شاباش، ویری گڈ، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد میں ہے یہاں پر بے میں دیکھیے سوداگر، اور یہ الگ الگ املا سے لکھا ہوا ہے، تو اس میں سوداگر جو ہے وہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں اس میں دیکھیے جیم میں ان میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ صحیح ہے، املا کس کا صحیح ہے، دال میں بھی اس پر رائٹ کا نشان لگا دیجیے۔ آزاد کا بھی دیکھ لیجیے، یہاں پر آزاد میں ہی بہت آسانی کے ساتھ میں آپ خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلطی واو، اس میں بھی آپ جو لفظ صحیح ہے اس پر صحیح کا نشان لگا دیجیے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے میں دیکھیے، سوداگر نے طوطا پالا تھا، اسے طوطوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، اس کا دل پھٹ گیا، دانتوں سے انگلیاں کاٹ لی۔ تو اس میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ پہلے جملے میں سوداگر اور طوطا واحد ہے، جبکہ دوسرے جملے میں طوطوں کا لفظ جمع ہے۔ واحد اور جمع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، واحد کا مطلب سنگولر اور جمع کا مطلب پلورل، ٹھیک ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اسی طرح دل سے مراد ایک دل ہے، دانتوں اور انگلیاں ایک سے زیادہ کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو جمع کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں۔ ایک ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے خانوں میں واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ اب دیکھیے یہاں پر واحد اور جمع، یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ واحد کے ہیں اور یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ جمع کے ہیں۔ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا اگر واحد لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع بنا دیجیے، اور اگر جمع لکھا ہوا ہے تو اس کا واحد بنا دیجیے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تحفہ، تحفے کی جمع یہاں پر لکھے لیے تحفے،
اور ویسے تحائف بھی ہوتا ہے, آپ تحفے لکھ دیجیے تو بھی جمع اس کی بن جائے گی. پرندوں کا مطلب پرندوں جمع ہے, اس کا واحد لکھ دیجیے پرندہ, پرندوں کا واحد پرندہ. اسی طرح یہاں پر ہے سوداگر, تو یہاں پر لکھ دیجیے آپ سوداگروں. باتیں کا واحد بات, طوطا واحد ہے, اس کی جمع طوطے. باغوں جو ہے جمع ہے, اس کی جمع اس کا واحد باغ. قوم واحد ہے, اس کی جمع یہاں پر ہوگی اقوام. دانتوں یہ جمع ہے, اس کا واحد ہوگا دانت. اسی طرح یہاں پر ہے دل, تو یہاں پر نیچے آئے گا جمع میں دلوں. پنجرے پنجرا. تو اس طرح یہ آپ کا واحد جمع ہوا. آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں. اس کے بعد میں بہت آسان کام یہ ہے, کس نے کس سے کہا, اس کو لکھنا ہے یہاں پر. اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں, کس نے کہا اور کس سے کہا, یہ یہاں لکھ دیجیے. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. سوداگر نے کس سے کہا, اپنے نوکروں چاکروں سے, اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں. اس سلسلے میں مجھے رنج اٹھانا پڑا اور تمہاری بات کہہ کر میں بہت پچھتایا. کس سے کہا تھا اور کس نے کہا تھا, یہاں لکھ دیجیے. آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا, یہاں پر لکھ دیجیے کس نے کہا اور کس سے کہا. یہ کیا ماجرا ہے, اس کو لکھ دیجیے. یہ کیا ماجرا ہے کہ جملہ ہے یہ, کس نے کہا اور کس سے کہا. اب یہاں پر دیکھیے ان جانوروں اور پرندوں کی تصویروں کے سامنے ان سے متعلق گھروں کے نام لکھیے. شیر کہاں رہتا ہے, اس کا جو گھر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, وہ یہاں لکھ دیجیے. اسی طرح سے یہ سانپ بنا ہوا ہے, کائے میں رہتا ہے یہ, اس کو یہاں لکھ دیجیے. اور یہ دیکھیے یہ کیا ہے, دیکھیے پہچانیے اس کو. یہ کوئل ہے, تو کوئل کہاں رہتی ہے, اس کو یہاں لکھ دیجیے. اسی طرح مرغی کائے میں رہتی ہے, گھوڑا کائے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ان کے رہنے کی جگہوں کو یہاں پر آپ ان کے گھروں کے نام کو یہاں لکھ دیں گے ان خالی جگہوں میں. اس طرح سے آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. اپنی کاپی اپنا کام مکمل کیجیے اور انڈیکس میں لکھیے. شکریہ.